وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 9 ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اور اس کے 3 مین پوائنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگلے محاذ پر ہیں اور نبی امی کی اتباع ناگزیر ہے۔ پھر فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ یقیناً جن لوگوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا عنقریب انہیں ان کے رب کا غضب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو بچھڑے کے عشق میں مبتلا، بچھڑے کو معبود بنانے والے رب کے غضب کا شکار ہوں گے، دنیا کی زندگی میں ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے توبہ کیا ہے۔ گناہ پر شدید ندامت ہی توبہ ہے۔ یہ شرمندگی اس بات کی علامت ہے کہ شرمندہ ہونے والا انسان اپنی اصلاح چاہتا ہے۔ اگر انسان آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کر لے تو دراصل یہی توبہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر ان پر نادم ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں، اور ان کی تحریر میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ طور پر 70 آدمیوں کی بے ہوشی کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بخشش اور رحمت کی دعا ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے چنے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں ایسے کام پر ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے چند بے وقوفوں نے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے مگر تیری ایک آزمائش، تو اس سے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلے محاذ پر ہیں، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تختیاں اٹھا لیں جن میں رحمت اور ہدایت تھی۔ قوم کے 70 آدمیوں کو مقررہ وقت پر اللہ تعالیٰ کی حاضری کے لیے چنا۔ حضرت موسیٰ کی معافی اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی درخواست لوگوں کو زلزلے نے آ پکڑا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو اسے میں جلد ہی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پر ایمان لائیں گے۔ اس ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بند کتاب میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کتاب کے احکامات کو جانیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اس کتاب پر اپنے یقین اور ایمان کو ثابت کریں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے،
اور ان پر سے ان کے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت نبی امی کے پیروکاروں کے لیے ہے، اور ایمان لانے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدد کرنے والوں اور قرآن کی پیروی کرنے والوں کے لیے فلاح ہے۔ عطا بن یسار نے بیان کیا کہ میں سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے ملا اور ان سے کہا کہ رسول اللہ کی جو صفت تورات میں آئی ہے ان کے متعلق کچھ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم آپ کی تورات میں بالکل بعض وہی صفات آئی ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، جیسے کہ اے نبی، ہم نے تمہیں گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور ان پڑھ قوم کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم میرے بندے اور میرے رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے۔ تم نہ بدخو ہو، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور مچانے والے۔ اور تورات میں یہ بھی لکھا ہے، وہ میرا بندہ اور رسول ہے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لے گا بلکہ معاف کرے گا اور درگزر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک ٹیڑھی شریعت کو اس سے سیدھا نہ کرا لے۔ بعض لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہنے لگے، اس کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو بینا، بہرے کانوں کو شنوا اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کے پردے کھول دے گا۔ اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا۔ نور کیا ہے؟ نور سے مراد قرآن حکیم ہے، جس سے گمراہی کے اندھیروں میں روشنی حاصل کی جاتی ہے اور جس سے شکوک اور شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ کرنے والے کام ہیں توبہ کرنا، ایمان لانا، اپنے رب سے ڈرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانا، رسول امی کی پیروی کرنا، رسول اللہ کی عزت کرنا، رسول اللہ کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کی روشنی کی پیروی کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اور جن کاموں سے روکا گیا، جھوٹ گھڑنا اور برے کام کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 10 ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قوم موسیٰ کے حالات ہیں۔ دو مین پوائنٹس ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت انسانیت کے لیے ہے اور قوم موسیٰ کے حالات ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیں اے لوگو، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمین کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ سو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہے ایمان لے آؤ۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے، بادشاہ کائنات کے پیغمبر ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور ان کی پیروی اختیار کریں تاکہ ہدایت پائیں، یعنی نبی امی پر ایمان لائیں، ان کے احکامات کو مانیں۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کیا اور انہیں اپنے انعامات یاد دلائے، اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے۔ اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کو وحی کی کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر وہ خود ظلم کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو بستی میں داخل ہونے کا حکم اور ہدایات ملی، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے بھی چاہو، اور کہنا ہمیں بخش دے
اور دروازے میں جھک کر داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، ہم نیکی کرنے والوں کو عنقریب اور زیادہ عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بات بدلنے والے ظالموں پر آسمان سے عذاب بھیجا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا انہوں نے بات کو اس کے خلاف سے بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے جو وہ ظلم کرتے تھے۔ تو جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی، ایسی بات کہی جو ان سے کہی نہیں گئی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ دروازے میں عاجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہتے جاؤ توبہ ہے، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، لیکن انہوں نے حکم بدل ڈالا اور سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور یہ کہا حبۃ فی شعرہ، یعنی ہمیں بالی میں دانا چاہیے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو کہا تھا آپ کہتے جانا حتتن، تو حتتن کو حبتن میں بدل ڈالا، یعنی ہمیں بالیوں میں دانا چاہیے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، ایمان لانا، رسول اللہ کی پیروی کرنا، حق کے مطابق ہدایت کرنا، حق کے مطابق انصاف کرنا، اور جس سے روکا گیا ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے خطاؤں پر بخشش مانگنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے قوم موسیٰ کے مزید حالات ہیں، اور اس میں 4 مین پوائنٹس ہیں۔ واقعہ سبت ہے، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، بنی اسرائیل کے حالات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مطالبہ۔ سمندر کنارے ایک بستی تھی جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو بدل ڈالا۔ سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں جس دن کے لیے انہوں نے خود مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی ایسا دن بتا دیجئے، مقرر کر دیجئے جس دن ہم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں، کوئی اور کام نہ کریں۔ تو سبت کے دن کی تعظیم کا حکم آ گیا اور ان کی آزمائش ہو گئی۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی۔ جب وہ سبت یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے پاس آ جاتی تھیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھیں۔ ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب اغاثۃ اللہفان میں دین میں ہیلہ سازی کی حرمت پر اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شیطان کی ایک فریب کاری دین میں ہیلہ، مکر اور دھوکہ دہی کو راہ دینا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا جاتا ہے، فرائض کو ساقط کیا جاتا ہے، اور اوامر و نواہی کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہی وہ باطل رائے ہے جس کی مذمت پر سلف صالحین کا اتفاق ہے۔ ہمارے یہاں سود کے لیے ایسے ہیلے کیے گئے ہیں، کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ جس کا نام اسلامی سرمایہ کاری رکھا گیا، اسلامک بینکنگ رکھا گیا، اس پر بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں کہ یہ دین میں ہیلہ سازی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے، اور اللہ سبحانہ وتعالی چیزوں کو ہمارے سامنے ایسے ہی لائے جیسا کہ ان کی حقیقت ہے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے، اور شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب سے بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقیوں کو سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے، اور ان کو بدترین عذاب سے پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، جب لوگ ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ان پر عام عذاب نازل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حدود میں سستی برتنے والے اور اس میں مبتلا ہو جانے والے کی مثال ایک ایسی قوم کی ہے جس نے کشتی پر سفر کرنے کے لیے جگہ کے بارے میں قرآن اندازی کی، پھر نتیجے میں کچھ لوگ نیچے سوار ہوئے، کچھ اوپر۔ نیچے کے لوگ پانی لے کر اوپر کی منزل سے گزرتے تھے، اس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس خیال سے نیچے والا ایک آدمی کلہاڑی سے کشتی کا نیچے کا حصہ کاٹنے لگا تاکہ نیچے ہی سے سمندر کا پانی لے لیا کرے۔ اب اوپر والے آئے اور کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تم لوگوں کو میرے اوپر آنے جانے سے تکلیف ہوتی تھی اور میرے لیے بھی پانی ضروری تھا۔ اب اگر انہوں نے نیچے والے کا ہاتھ پکڑ لیا تو انہیں بھی نجات دی اور خود بھی نجات پائی، لیکن اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا تو انہیں بھی ہلاک کیا اور خود بھی ہلاک ہو گئے، کیونکہ کشتی نیچے سے کٹ جاتی یا کٹ جائے، پانی بھر جائے تو سب ہلاک ہو جائے۔ پھر بنی اسرائیل کو ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا ملی، انہیں بندر بنا دیا گیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر جب انہوں نے اس میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور جب آپ کے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے، بلا شبہ آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نے ان کو زمین میں گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں سے کچھ لوگ نیک اور کچھ ان کے علاوہ تھے، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، رب العزت نے اعلان کر دیا کہ بدترین لوگوں کے مسلط ہونے کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھتے رہیں گے۔ اس وقت پہاڑ ان پر اس طرح چھا گیا تھا گویا سائبان ہے، ان کا گمان تھا کہ ان پر آ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے گروہ گروہ کر کے انہیں تقسیم کر دیا، پھر عیسائی کتاب کے وارث بنے تو خواہشات کے مطابق انہیں بدل ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پختہ عہد یاد دلایا اور نصیحت کی، سو ان کے بعد ناخلف لوگ جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بنے۔ وہ اس حقیر دنیا کا مال و متاع سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہی مال و متاع ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان پر کتاب کا پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں گے؟ اور انہوں نے پڑھ رکھا ہے جو بھی اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ان کے لیے بہترین ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھا دیا گویا وہ سائبان ہے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر واقعتاً گرنے والا ہے۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو، اور جو بھی اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، نیک روش اختیار کرنا، کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، نماز قائم کرنا، اصلاح کرنا، برائی سے روکنا، نصیحت کرنا۔ جن سے روکا گیا حد سے تجاوز کرنا، نافرمانی کرنا، نصیحت بھلا دینا، ظلم کرنا، سرکشی کرنا، کتاب کے ذریعے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنا، عقل سے کام نہ لینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے، قرآن مجید کو، اور اسے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے فطری عہد اور اس سے انحراف۔ 3 مین پوائنٹس ہیں: فطری عہد سے انحراف کی مثال اور اللہ تعالیٰ کے نام۔ یوم الست میں اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکال کر انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنا دیا گیا تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہم تو یقیناً اس سے غافل تھے۔ بنی آدم کی پشتوں سے نکال کر خود پر گواہ ٹھہرا کر فطری عہد لیا گیا تھا۔ عہد کیا تھا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس پر سب نے گواہی دی۔ عہد کا مقصد حجت تمام کرنا تھا تاکہ لوگ پلٹ آئیں۔ یوم الست کے عہد کے بعد اب کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ یا تم کہو کہ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کے رجوع کرنے کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم آیات ایسے ہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا یہ معاملہ ہے کہ جس کو آیات دیتے ہیں اسے بلندی عطا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی خواہشات کے پیچھے بھاگے تو رب العزت نے ایسے شخص کی مثال کتے سے دی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور انہیں آپ اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیں جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اگر آپ اس پر بوجھ ڈالیں تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دیں تو بھی وہ زبان نکالے ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، لہٰذا آپ ان کو واقعات بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کوئی شخص دین کے کتنے ہی بڑے مقام پر ہو، اگر کسی پر خواہش غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ دین کو اس سے نکال دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور جو علم ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ علم کی ترقی اور اضافے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو جانوروں کے مقام پر گرا کر نہیں ڈالنا چاہیے۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے سو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ نفع مند علم جس کے لیے چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہتمام کر دیتا ہے، اور جس سے روکنا چاہتا ہے وہ روک دیتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، سو ان کے ساتھ اسے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں۔ ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ مستحق ہے کہ اسے ان ناموں سے پکارا جائے۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی اختیار کرتے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں
اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے مثالیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں سے پکارنا، حق کے ساتھ رہنمائی کرنا، حق کے مطابق انصاف کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی گواہی سے بے خبر رہنا، شرک کرنا، باطل پرستی، گمراہوں میں شامل ہونا، خواہشات کے پیچھے بھاگنا، آیات کو جھٹلانا، اپنے اوپر ظلم کرنا، دل سے نہ سمجھنا، آنکھوں سے نہ دیکھنا، غافل ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے فطری عہد کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ